سامعین و ناظرین، وفات کے بارے میں اب آ جائیں۔ وفات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی صحابہ اس کو غم کا مہینہ قرار دیتے تھے، غم مناتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مدینے کو چھوڑ دیا انہوں نے، ان کی وہ جناب والا بنائی چلی گئی، فلاں فلاں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی، کب اس دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا۔ یہ میرے پاس شمائل ترمذی، اس کا اردو ترجمہ خصائل نبوی مولوی زکریا، صفحہ نمبر 324 کے اوپر، باب نمبر 54، باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ذکر۔ لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باتفاق اہل تاریخ دوشنبہ کے روز ہوا، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ آگے لکھا اکثر مورخین کا قول 12 ربیع الاول ہے، مگر اس میں ایک نہایت قوی اشکال ہے، ایک اشکال ہے، اعتراض ہے، وہ یہ کہ سن 10 ہجری کو 9 ذی الحجہ، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر عرفات میں تشریف فرما تھے، وہ جمعے کا دن تھا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ محدثین کا نہ مورخین کا، حدیث کی روایات میں بھی کثرت سے اس کی تصریح ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر عرفات کے دن میں تھے تو وہ جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کو ہوا، اس کے بعد خاص ذی الحجہ، محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے 30 کے کر لیے جائیں، حساب لگایا جائے، یہ تینوں مہینے ذی الحجہ، محرم، سفر 30 کے کر لیے جائیں یا 29 کے کر لیے جائیں، تینوں مہینے، یا بعض 29 کے یا بعض 30 کے کر لیے جائیں، تو کسی صورت بھی 12 ربیع الاول دوشنبہ کی نہیں ہو سکتی، جبکہ دوشنبہ حدیث میں آیا ہے، مورخین اور سیرت نگاروں نے اور روایات میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ دوشنبہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو اب یہ دوخانی فرقہ کا مولوی کہتا ہے کسی صورت بھی 12 ربیع الاول شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہو سکتی۔ تو آگے لکھا اسی لیے بعض محدثین نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک 2 ربیع الاول شریف کو ہوا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح جس مضمون کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، مفتی محمد شفیع قاسمی، جس کو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جنوری سن 2015 ربیع الاول شریف کے مہینہ جو یہ رسالہ ہے اس میں بھی شامل کیا گیا اور اس کو اپنا موقف بنا کر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا گیا تحقیق کے طور پہ۔ یہاں پر صفحہ نمبر 32 ہے، لکھتے ہیں کہ علامہ سہیلی متوفہ 581، انہوں نے روض الانف میں، اور علامہ تقی الدین ابن تیمیہ جس کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں، اور علامہ شبلی نعمانی جو وہابی دوخانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، ان کے مولویوں کا ممدوح ہے، اس نے سیرت النبی میں 1 ربیع الاول شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات لکھی ہے، 1 ربیع الاول شریف۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جس کا یہ نام لے رہا تھا، حالانکہ علامہ ابن حجر نے بھی مختلف اقوال نقل کیے، اب اس میں سے ایک قول کو اس نے لے کر لوگوں کے سامنے یہ تقریر جھاڑنا شروع کر دی کہ جی علامہ ابن حجر نے فلاں میں لکھا، فلاں نے یہ لکھا، ڈھمکا نے یہ لکھا۔ ایک قول کو لے لیتے ہیں جو جمہور کا موقف ہے، جمہور کا مذہب ہے، اور جو مصنف کا، مؤلف کا پسندیدہ موقف ہے، مختار مذہب ہے، اسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یوں یہ عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں شیخ محمد بن عمر حضرمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 930 سن ہجری، انہوں نے حدائق الانوار کے اندر، اور مفتی محمد شفیع دیوبندی جو تقی عثمانی کا باپ ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ ہے، مرید ہے، اس کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، اور میاں عابد احمد نے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر 2 ربیع الاول لکھا ہے۔ یہ جتنے حضرات ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال 2 ربیع الاول شریف لکھا۔ اور پھر آگے اس نے ایک اور بات کی کہ جنہوں نے 12 ربیع الاول شریف لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال، اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے؟ صفحہ نمبر 32 پہ لکھتا ہے کہ سیرت خاتم الانبیاء کے حاشیہ میں لکھا ہے، تاریخ وفات میں مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو واقع ہوئی، اور یہی جمہور مورخین لکھتے چلے آئے ہیں، لیکن حساب سے کسی طرح بھی یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی۔ اگر حساب لگائیں، جیسے میں نے مولوی زکریا کے حوالہ سے خصائل نبوی یہاں سے میں نے پیش کیا کہ کسی طرح بھی 12 ربیع الاول شریف دوشنبہ نہیں بنتی، اگر تاریخ کے حساب سے یہ حساب لگائیں تو پھر یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی،
کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ وفات 2 شنبہ کو ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج 9 ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے 12 ربیع الاول شریف 2 شنبہ میں نہیں ہوتی، 2 شنبہ کو نہیں پڑتی۔ یہ صفحہ نمبر 32 کے اوپر لکھا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا۔ وہ حافظ ابن حجر جس کے بارے میں ساجد خان کہہ رہا تھا کہ جی حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے جو ہے 12 ربیع الاول شریف لکھا ہے، ان کے گھر کا مولوی یہ لکھتا ہے کہ طویل بحث کے بعد، اور مفتی شفیع کی جو سیرت خاتم الانبیاء حاشیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے طویل بحث کے بعد اسی قول کو پسند کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہوئی بلکہ 2 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اسی طرح مزید لکھا کہ تاریخ وفات جو 12 مشہور ہے یہ غلط ہے، یہ اصل میں تھا 2 ربیع الاول شریف، تو کتابت کی غلطی کی وجہ سے 2 کی بجائے 12 پڑ گیا۔ تو اب یہ ایک بندے سے غلطی ہوئی، وہیں سے پھر نقل در نقل یہ سلسلہ چلتا آیا اور یہ 12 لکھتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے، 2 ربیع الاول ہے وہ 12 پڑ گئی، اب لکھنے والے لکھتے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 ربیع الاول شریف ہے، 12 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی بھی وصال باکمال ثابت نہیں ہوتا حساب کے اعتبار سے۔ یہ صفحہ نمبر 32 کے اوپر۔ اسی طرح میرے پاس اور بھی بہت سارے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے حوالہ جات ہیں کہ جس میں انہوں نے وصال باکمال 2 ربیع الاول شریف لکھا۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تحفۃ الالمعی، یہ ترمذی شریف کی شرح ہے، وہابی دوخانی فرقے کا مولوی ہے، صفحہ نمبر 276 کے اوپر لکھتا ہے۔ اسی طرح وفات حضرت آیات بھی ربیع الاول میں پیر کے دن ہوئی ہے، مگر تاریخ متعین نہیں، اور لوگوں نے جو 12 ربیع الاول متعین کر لی ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کی دال روٹی بند ہو گئی، ان کی دکانداری جو ساجد خان، نجیب اللہ، ابو ایوب، عمیر قاسمی، ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے مولوی حضرات یہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 کو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہی بات آگے لکھی جو میں ابھی سیرت خاتم الانبیاء اور مفتی شفیع قاسمی کے حوالے سے، مولوی زکریا کے حوالے سے بھی بیان کر رہا ہوں کہ کیونکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کا دن بالیقین جمعہ کے دن تھا، اب اگر ہر ماہ 30 کا یا 29 کا یا بعض 30 کے اور بعض 29 کے فرض کیے جائیں تو بھی کسی صورت میں 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا، اس لیے یہ تاریخ بھی بے دلیل ہے، بے دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ میں نے چند حوالہ جات اس بات کے اوپر پیش کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم وفات ہے وہ 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے، وہ 2 ربیع الاول شریف ہے، لہٰذا یہ ان کا دھوکہ ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے، یہ ان کا بغض رسول ہے۔ جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے یہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا بغض خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ عوام کو متنفر کیا جائے، میلاد شریف کو عوام میں متنازع بنایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہے، اور وصال باکمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ 2 ربیع الاول شریف کو بنتا ہے، 12 ربیع الاول شریف کو نہیں بنتا۔ باقی جو اس نے ایک بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات کی ہے، اس نے دیدہ دلیری سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، یہ بہت بڑی اس کی دیدہ دلیری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر الزام غم باقی ہی ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا، لیکن یاد رکھیں شریعت مطہرہ کے اندر 3 دن سوگ ہے، غم ہے، فتاوی رشیدیہ کے اندر اور دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے فتاوی جات میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے۔ ہاں اگر یہ 3 دن سے زیادہ غم کو، سوگ کو یہ قرار دیتے ہیں تو سارے وہابی دوخانی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں انہیں اکٹھا کر کے یہ ان سے یہ فتاوی جات ہمیں لے کر دے دیں، بھئی 3 دن سے زیادہ بھی سوگ منایا جا سکتا ہے، تاکہ ہم بھی مان لیں جو مولوی ساجد خان نے یہ بکواس کی ہے اور یہ بھڑک ماری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو غم کا مہینہ قرار دیتے تھے، غم مناتے تھے، ہم بھی اس بات کو مان لیں اور مولوی ساجد خان اپنی اس بات کے اندر سچا ثابت ہو۔